والے میڈیا اندر جائیں. جنگ میں دھماکے اور فائرنگز ہوتی ہے. یہ جنگ ہے. جنگ میں ایسے ہوتا ہے کہ کوئی ایسا کسی اوکیزن پہ کوئی بات وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ ایک اور واقعہ، اور ایک دفعہ پھر یہ واقعہ کوئٹہ میں ہوا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا وکلا کی میں ایک خودکش دھماکہ کیا گیا تھا. اس کے بعد بڑی بحث ہوئی، نیشنل ایکشن پلان، کوئٹہ میں اس طرح کا واقعہ کیوں اتنی امپیونٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. آج پھر ایک اور واقعہ ہو گیا اور ابھی تک 61 افراد اس میں شہید ہو چکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم آج پھر یہاں بیٹھے ہیں؟ پھر نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوگی، پھر بحث ہوگی خرابیاں کہاں کہاں ہیں. سب لوگ خرابیاں پوائنٹ آؤٹ کریں گے، سب کو پتا ہے خرابیاں کہاں کہاں ہیں، لیکن اس پہ کچھ ہوتا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وزیر اعظم صاحب چلے گئے، بہت اچھا ہوا. آرمی چیف گئے، اس سے بھی زیادہ اچھا ہوا. لیکن آپ کے جانے سے کیا وہ 60 یا 61 لوگ جو شہید ہوئے، کیا وہ لوگ واپس آ جائیں گے؟ اصل سوال یہ ہے کہ کیا وہ لوپ ہولز جو سسٹم میں موجود ہیں، وہ لوپ ہولز جس کی وجہ سے یہ لوگ آ کے کارروائی اتنی آرام سے کر سکتے ہیں، وہ پلگ کب ہوں گے؟ یہ جو کالعدم تنظیمیں نام بدل کے کام کر رہی ہیں، بہت سے مختلف گروہ ہیں جو پاکستان پورے میں، صرف کوئٹہ میں نہیں، پورے پاکستان میں کارروائی کرتے ہیں. ان کے خلاف آخر کارروائی کب ہوگی پاکستان میں؟ پنجاب، ساؤتھ پنجاب ہاٹ بیڈ ہے اس وقت اس طرح کی تنظیموں کا. یہ کہا گیا کہ رینجرز کو اختیارات دیے جائے، پنجاب حکومت کہتی ہے ہم نہیں دیتے. لیکن پنجاب حکومت کا یہ بھی کمپلین ہے کہ جب ہم کسی کے خلاف کچھ کرنے جاتے ہیں ہمیں روک دیا جاتا ہے. سو کب یہ ہم when will we get our house in order? Big question and a major question mark. کون کر رہا ہے ان دہشت گردوں کی پشت پناہی؟ ہندوستان الزام، پھر ہندوستان کے اوپر وزیر اعظم خاموش کیوں رہتے ہیں؟ کم از کم جب کلبھوشن پکڑا گیا اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے. جناب امجد شعیب صاحب دفاعی تجزیہ کا ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا. شہریار افریدی صاحب ممبر قومی اسمبلی ہے پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ. لطیف خان کھوسا صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ آپ کا. انوار اللہ کاکڑ صاحب ترجمان ہے بلوچستان گورنمنٹ کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ تمام مہمانوں کا. جنرل صاحب ایک اور نشست ہم بیٹھ گئے ہیں، پھر ہم کو تھوڑی سی تنقید کریں گے، پوائنٹ آؤٹ کریں گے جناب یہ میرے پاس نیشنل ایکشن پلان ہے، اس کی یہ شکیں بھی، اس میں 16 پہ عمل نہیں ہوا، کوئی کہے گا 15 پہ عمل نہیں ہوا. پھر ہم جائیں گے، پھر 2 نومبر کو عمران خان صاحب آئے، کوئی سیاسی بات آ جائے گی، ہم آگے چلے جائیں گے اور انتظار کریں گے ایک اور واقعے کا کہ واقعہ ہو، پھر بیٹھ کے یہی بات کریں. ان کو سمجھ نہیں، کیونکہ اب ایک چیزوں میں بھول گیا، معافی چاہتا ہوں. بلوچستان میں اے ایریا بی ایریا کب تک چلائیں گے؟ 2016 آ گیا. 2016 میں تو آپ کو یہ فیصلہ کر لینا چاہیے تھا کہ بی ایریاز نہیں چل سکتے، اے ایریاز بنا. آپ کو پولیس اور ریٹ آف دا اسٹیٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز، کب تک یہی باتیں آپ ریپیٹ کرتے رہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اے ایریا بی ایریا اس نے بڑی اس کی وجہ سے بڑی پرابلمس ہیں، اور وہ ڈیولپمنٹل مسئلے بھی ہیں، کیونکہ 93% کے قریب ہے بی ایریا وہاں پہ، جہاں پولیس ہی نہیں ہے، اور جہاں پولیس کی ریٹی نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، انٹیلیجنس نہیں. لیکن وہاں پہ بیسیکلی کسی کا جانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں سرداروں کا رول ہے. لیویز ہوتی ہیں وہاں پہ جن کی پہ تنخواہ حکومت دیتی ہے، لیکن سرداروں کو دیتی ہے اور سردار آگے ان کو، اور سردار جو ہیں وہ اپنی مرضی کے لوگوں کو وہاں پہ رکھتے ہیں. سو ایک پرائیویٹ آرمی کے طور پہ وہ کام کرتے ہیں، اور اسی طرح پرائیویٹ جیلیں بھی وہاں ہوتی ہیں. اور وہاں پہ سرکار کا قانون جو ہے وہ سردار کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتا. اب اس ماڈرن زمانے میں جہاں تہذیب بہت آگے جا چکی ہے، ترقی کر گئی، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس قصے کو ہم ایڈریس کریں. یہاں رٹ ریاست کی ہمیشہ کمزور رہتی ہے، کیونکہ سردار کی رٹ وہاں پہ اس کا سکہ چلتا ہے وہاں پہ. تو یہ پرابلم میں سمجھتا ہوں. فوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بلوچستان از اے فوجی ایریا، کیا سرداروں کے علاقے میں کنٹرول فوج کے پاس ہے یا ٹوٹل کنٹرول سردار کے پاس؟ میں عرض کروں، دیکھیں فوج کا وہاں پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، نہ کوئٹہ میں یا کسی اور جگہ. یہ طریقہ کار جو ابھی ہم چلا رہے ہیں وہ بالکل اسی طرح جیسے سندھ میں ہے، کہ سندھ میں رینجرز ہیں، ایپیکس کمیٹی ہے جو کور کمانڈر جس میں شامل ہے، اور چیف منسٹر اس کو ہیڈ کرتا ہے. وہ کنٹرول سسٹم ہے، اور نیچے آپ کے رینجرز کام کر رہے ہیں اور پولیس کام کر رہی ہے. یہاں ایف سی کام کرتی ہے، پولیس کام کرتی ہے، کور کمانڈر شامل ہے اس ایپیکس کمیٹی میں جس کو چیف منسٹر ہیڈ کر رہا ہے. اب یہ سسٹم چاروں صوبوں میں یہ ہے. فرق صرف یہ ہوا کہ ان صوبوں میں جو ایپیکس کمیٹی ہیں وہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کام کرواتی رہی ہیں، جبکہ پنجاب میں ایپیکس کمیٹی میرا خیال ہے اس کے فیصلوں پہ عمل
नहीं हुआ। वो बहुत एपेक्स कमेटी ने बहुत दफ़ा रेंजर्स के लिए रिकमेंड किया। अब सूरत हाल ये है कि इसके दो पहलू हैं इसके इस सारे के। एक है एक्सटर्नल, वो बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड है। अब बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए 100 बटालियंस आप जो कुछ भी वहाँ बनाए, जब तक वहाँ पे कोई फिजिकली उनको गार्ड नहीं करेगा, गेट बना लें, कुछ बना लें, वो उनका फायदा बहुत है ना, उनका फायदा नहीं। किसी भी रूट को इस्तेमाल करके 18 तो बड़े फ्रिक्वेंटेड रेगुलर रूट्स हैं, लेकिन उसके अलावा वो कहते हैं कि जी 200 से ज़्यादा रूट्स ऐसे हैं जो कि डिफ़िकल्ट एरियाज़ में से गुजरते हैं लेकिन टेररिस्ट यूज़ कर सकते हैं। चुनाचे वहाँ पे 100 ये एफसी की बटालियंस के लिए प्लान किया गया कि इनको लगाया जाएगा। उसमें से हुकूमत ने 20 इस साल के लिए एग्री किया। अब वो 20 के भी पैसे मिले हैं या नहीं मिले और वो रेज हुई, मुझे उसका आइडिया नहीं है। यानी ये डिप्लॉय भी हुई है कि नहीं हुई आप नहीं जानते। लेकिन अगर ये 20-20 का किस्सा रहे तो 5 साल में जाके बॉर्डर आप कवर करते हैं। अफगानिस्तान तावन नहीं कर रहा। अफगानिस्तान ने वाज़ेह कह दिया कि वो आपके साथ कोई बॉर्डर मैनेजमेंट एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहता, वो हर दफ़ा स्कटल करते हैं। नतीजा ये कि अगर आपने खुद ही अपना सारा कुछ करना है तो उसके लिए कोई अर्जेंसी होनी चाहिए। आप सीरियस नजर आने चाहिए। वो आप कहीं पैसा और लगाते हैं लेकिन पहले अपने घर को महफूज कर लें, फिर पैसा किसी और जगह भी लग जाएगा। सो ये मेरा ख्याल है सोचना चाहिए था। दूसरा इसका मेट्रो अच्छा, दूसरा इसका पहलू जो है, दूसरा पहलू इंटरनल है। इंटरनल पहलू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब बाहर से टेररिस्ट आता है तो कोई ना कोई उसको यहाँ गाइड करने वाला होता है जो उसको अकोमोडेट करता है, रात रखता है, जगह दिखाता है, जिसको हैंडलर कहते हैं, जिसे हैंडलर और सहूलतकार कहते हैं। अच्छा, अब अगर लश्कर जंगवी अल आलमी है तो जैसे ही आप जंगवी का नाम सुनेंगे तो जंग याद आएगा आपको, लेकिन उधर तो आपके जाना नहीं है, वहाँ ऑपरेशन हो नहीं सकता। अब ये इशू है, या भावलपुर या भी, साउथ पंजाब या सेंट्रल पंजाब भी। मुश्किल ये है कि अगर आप अक्रॉस द बोर्ड सारे मुल्क में एक ही जैसा ऑपरेशन नहीं करेंगे तो ये जो टेररिस्ट या सहूलतकार हैं इनके लिए सेफ हेवंस कहीं ना कहीं मौजूद रहेंगी, और वो आप फिर अगर एलिमिनेट नहीं कर सके तो फिर शिकवा शिकायत किससे आपने करनी है? फिर तो वो आप खुद ही उसके जिम्मेदार हैं जो कुछ आप कर रहे हैं। सो ये पॉलिटिकल इश्यूज, ऑल ऑफ दिस। मसला ये कि अब तो बात क्या करें, यही बातें कोई मेरे हाल 25,000 दफा हम सारे रिपीट कर चुके। जब वाकया होता है यही होता है जनाब, ये इश्यूज हैं, एड्रेस करें इनको। क्यों नहीं करते एड्रेस इन चीज़ों? देखिए मोहतरम नवाज शरीफ साहब का मसला ये है कि उन्होंने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को, कॉर्पोरेट एम्पायर को उन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट में ले जाना है। वो कभी मोदी के खिलाफ बात नहीं करेंगे भी नहीं। ताजपोशी पे तशरीफ़ ले जाते हैं, अपनी जो है सालगिरह पे केक कटवाते हैं, बच्चों की जो है खुशियों में शरीक करते हैं उन्हें। आप क्या समझते हैं, कलभूषण जो है हुआ, उसका नाम तक किसी ने नहीं लिया, यूनाइटेड नेशंस में जाके तकरीर की है। कहते हैं शवाहिद हैं हमारे पास कि हिंदुस्तान में जो है रॉ इंडिया जो है कर रहा है। उधर से जो है ब्रह्मदास इंडिया में जाके वो असाइलम ले रहा है, असाइलम कर रहा है। मेरा मतलब है कि लुक एट द कोलोसल प्रॉब्लम। हमारे कितने गंभीर मसाइल हैं, लेकिन क्या वजीर आजम की ये तरजीहात में है? आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं है। इस तरह पाकिस्तानी स्टेट एक्ट कर रही है, आपको नजर आ रहा है कि ये हमारा नंबर 1 इशू है? देखें, ये नंबर 1 तो क्या कोई है ही नहीं इशू। देखें, इसलिए कि पंजाब में तो बराह रास्त इनकी हुकूमत है, सूबाई हुकूमत है इनकी। पंजाब में तो ये नजदीक नहीं आने देते हैं इनके। ये रेंजर्स, हम चीख के थक गए हैं कि भाई क्या सिंधी रह गया, क्या कराची ही सिर्फ रह गया रेंजर्स के लिए? आप जब भी करेंगे ऑपरेशन, जब तक इसका हमागीर पूरे पाकिस्तान पर इसका अहाता नहीं करेंगे, इतलाक नहीं करेंगे, तब तक ये जो है सेफ हेवन जिस तरह आपने कहा, ये बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती हैं। और ये बिल्कुल इस पर तैयार ही नहीं है। ये पंजाब को तो कहते हैं दूध की नदियाँ बह रही हैं, अमन के गहवारे बन गए हैं, इधर तो बात ही ना करें, इधर तो जिक्र ही ना करें। अब आप जब इस तरह होगा, और फिर ये जो स्टेफ ऑफ है बिटवीन दी सिविल एंड दी मिलिट्री, किस हद तक इस कदर ये संगीन है मसला इस वक्त काशिफ, इस कदर संगीन है आप सोच नहीं सकते हैं। ये चाहते हैं कि पंजाब पुलिस की तरह आर्मी को भी अपनी जो बिल्कुल मुट्ठी के नीचे, अपने थंब के नीचे रखें। जिस तरह हमने पुलिस को गुलाम बनाया हुआ है, आर्मी को भी उसी तरह हमारे डिक्टेशन पर चले, हमारे उस पर। इसीलिए इन्होंने जो है ये जो फीड किया है, ये लीक नहीं है, ये फीड की गई है और रोग आर्मी दिखाने की कोशिश की। हम तो बहुत अच्छे हैं जी, हम तो इनका कला कमा करने को जाते हैं, हम तो इनको पकड़ते भी हैं, ये छुड़वा देते हैं। सो इन्होंने तो इस कदर ये नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच की है कि मैं कहता हूँ यही चार्ज इनके खिलाफ काफ़ी है कि इनको डिस्क्वालीफाई करने का जो इन्होंने लेटेस्ट किया है। कादर साहब, ये जी आपको ये एक असेसमेंट है, मैं आता हूँ आपके मजा हुकूमत का एक मौक़िफ़ ले लूँ कि शायद सीरियसनेस नहीं है, वो प्रायोरिटी में आपको नज़र नहीं आएगा जिस प्रायोरिटी में आपको मेट्रोज और ट्रेनें और बसें नज़र आती हैं।
یا سڑکیں بنانے کا کام نظر آتا. جب آپ ان سے پوچھیں یا میں آپ سے پوچھوں گا پاکستان کا نمبر 1 مسئلہ کیا آپ کہیں گے دہشت گردی. کیا یہ اسیسمنٹ ٹھیک ہے؟ دہشت گردی کے اوپر سیریسنس نہیں ہے گورنمنٹ کی؟ دیکھیں جی، میں اس وقت اس موقع پہ جہاں پہ ہمارے شہر میں ایک انتہائی سومبر موڈ ہے، اور میں اس شو کو آپ کے پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، کسی پولیٹیکل پارٹی پوزیشننگ کے تحت اس ڈسکورس کو، اس کی ڈائریکشن کو نہیں لے جانا چاہتا. اس لیے میں ابھی بھی کوشش کروں گا کہ میں میجرڈ رسپانس دینے کی یہاں پہ ایک سپیس کریٹ کروں. میرے خیال میں ریاست پاکستان اور ریاست پاکستان کو چلانے والے پچھلے 13 سالوں میں تمام لوگ مختلف اوقات میں ایک ریلیٹیو کنفیوژن کا شکار رہے ہیں. لیٹس کنسیڈ ٹو دیٹ. بعض اوقات لبرلزم کے نام پہ، بعض اوقات کنزرویٹیوزم کے نام پہ، بعض اوقات سینٹر آف دا لیفٹ اور بعض اوقات سینٹر آف دا رائٹ کے نام پہ. ہمارے میڈیا کنفیوز رہی ہے، ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ کنفیوز رہی ہیں. لیکن یہ کنفیوژن وقت کے ساتھ ساتھ گھٹی ہے، کم ہوئی ہے، اور جرنلی پاکستان کے اندر یہ اپروچ ڈیولپ ہوئی ہے کہ اس محنت کو کنفرنٹ کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا ہے، اور اس پہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی. تو لیٹس سٹک ٹو دس. کنفیوژن کیا ہے؟ کنفیوژن سمجھانا، آپ خالی ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، سب کنفیوزڈ ہیں. کیا کنفیوژن ہے آپ کو؟ حکومت میں کیا کنفیوژن نظر آتی ہے؟ مجھے یہ بتائیں جی. 13 سال میں آپ سکسیسو گورنمنٹس، کیا موجودہ حکومت کنفیوز؟ آپ ابھی یہ کنفیوز تھے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جناب حکومت یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ ایسے گروپس ہیں جن کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ کے حکومت اور ریاستی خبریں لیک کروائی ہیں آپ ہی نے کروائی ہیں سر، یا چلے آپ نے نہیں کرائی، الزام آپ کی گورنمنٹ پر ہی ہے. میں نے نہیں کہا، وہ خبریں کہہ رہی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں پرائیویٹلی ہمارے اور آپ کے جیسے دوست اینکر پرسنز، میڈیا پرسنز، وہ کچھ اور نہیں کہتے ہیں، کیمرے پہ کچھ اور نہیں کہتے. یہ کنفیوژن نہیں ہے. ٹھیک چلیں، ہے کنفیوژن کاشف بھائی، میں بھی ہوں شاید اس کا حصہ. کہ کچھ یہ بھی ایک اسیسمنٹ ہے کچھ حلقوں میں کہ شاید کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ بھی کیا جاتا ہے کچھ مسلح جتھوں کو. لیٹس پٹ اٹ دس وے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا؟ میں اس کو رسپونڈ کرنا چاہوں گا. یہ اٹر بیس لیس امپریشن ہے. یہ اٹر بیس لیس امپریشن ایسے ہے کہ میرے صوبے میں فرنٹیئر کور کے جوان، فوج کے جوان شہید ہوتے ہیں لشکر جنگی عثمان سیف اللہ کرد کو ایلیمنیٹ کرنے میں. ہمارے ہاں اس طرح کے الزامات خصوصی طور پہ بلوچستان میں لگتے تھے کہ جناب یہاں پہ یہ بلوچ سپریٹسٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے فوج اور اس کے ذیلی ادارے جو ہیں وہ سیکریٹیرین اور ریلیجس آؤٹ فٹس کو انکریج کرتے ہیں. یہ بیزار اسسمنٹ اور بیزار قسم کے بلیمز تھے. جب ایف سی کے سپاہیوں نے عبدالخالق ہزارہ کے کمپین میں سوسائڈ بامبر کو گلے لگا کر روکا، وہ بھی پھٹا اور اس کی بھی شہادت ہوئی، اور لوگوں نے، جوانوں نے شہید ہوئے. آج جو روح اللہ شہید ہوا ہے کیپٹن، میں ایموشنل کانوٹیشن نہیں دینا چاہتا ہوں، لیکن اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو انکاؤنٹر سچ سچویشنز. ہمارے ہاں سے یہ میں پھر ریٹریٹ کر رہا ہوں اس پوزیشن کو کہ ہم نے لیڈ لی ہے ان سیکریٹیرین آؤٹ فٹس کے خلاف لڑنے کی. آج کا بھی ایونٹ جو ہے وہ لشکر جنگوی نے کلیم کیا ہے، لیکن ہمیں پیپلز پارٹی کے دوست، دوسرے پارٹیوں کے دوست پرائیویٹلی کہتے ہیں کہ جناب آپ تو ویسے ہی ریاست کی چمچگیری اور اس کی نمائندگی کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان کو یہی پالتے ہیں. اب میں اس پرسپشن کو کتنا مزید خون سے دھونے کی کوشش کروں. آئی وش کہ شاید میرا ذاتی یا کسی اور کا خون کام آئے اور پاکستان کی کلیکٹیو میموری سے اس خون سے یہ چیز دھلے. لیکن یہ پھر وہی پولیٹیکل بات آ گئی نا کہ یہ الزام لگا رہے ہیں، الزام غلط ہے. لیکن اب آپ ایک طرف ہیں حکومت افریدی صاحب اور اپوزیشن ساری تجزیہ نگار سب کہہ رہے ہیں یہ حکومت کی پرائرٹی نظر نہیں آ رہی ہے. اب آپ جتنا مرضی کہہ لیجیے کنفیوژن ہے، کنفیوژن تو آپ ہی کی بنائی ہوئی ہے نا، ہماری کنفیوژن تو نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کاشف مذمت کر کر کے تھک گئے، اور کیونکہ میں خود ایک افیکٹی ہوں، 3 خاندان کے فرد کھو چکا ہوں، تو مجھے اندازہ ہے کہ جس اضطراب اور جس کیفیت میں پورا بلوچستانی، پورا پاکستان گزر ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. بدقسمتی کیا ہے؟ بدقسمتی ہے کہ اونرشپ نہیں ہے. جب اونرشپ کو ڈیفائن کریں، میں بتاتا ہوں. جب پرائم منسٹر صاحب اپنے گھر کے سیکیورٹی وال پر 40 کروڑ روپے خرچ کریں گے، اور دوسری طرف پولیس ٹریننگ سکول کوئٹہ کہ 2.5 کلومیٹر کے جو باؤنڈری وال ہے وہ کچی ہے، کوئی لائٹس نہیں ہے،
کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. 500 جوانوں کی جانوں سے جس طرح irresponsible irrational ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کھیلا گیا ہے. اور پھر یہ دیکھیں, ہر دفعہ دھماکہ ہوگا تو ہم جاگیں گے, ہر دفعہ انسانی لاشوں کا کھیل کھیلا جائے گا تو ریاست اور تمام کنسرنڈ لا انفورسنگ ایجنسیز, یہ جتنے بھی لوگ ہیں, ہم تمام لوگ, وی آر ایکولی ریسپانسبل فار دیز بلنڈرز. اور پھر دوسری طرف یہ جو انڈین اسرائیل اور ویسٹرن لابی کا جو پروپیگنڈا تھا کہ پاک آرمی ان نان اسٹیٹ ٹیریٹریز کو پروٹیکٹ کرتی ہے, تو سیرل لیکس میں کیا ڈان سے کیا نکلا میسج کہ مجھے جو بتایا گیا وہ میں نے کہا. اس کے بعد 18 دن گزرنے کے بعد ریاست خاموش ہے, ڈیفنس منسٹر خاموش ہے, حکومت خاموش ہے, بالکل حکومت خاموش. ریاست کو رن کرنے والے وہی تو لوگ ہیں نا. جی اچھا, حکومت. اب ایک اور چیز, آج کی 2 ٹویٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. رمیشور ڈی گپتا اور ہریش وردھن سنگھ کیا کہتے ہیں؟ ہرش وردھن سنگھ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اڑی کا بدلہ 1 کے مقابلے میں 3 سے لے لیا ہے, لیکن پاکستان میں مورل کریج نہیں کہ وہ پروف اور یہ کریڈٹ وہ کس کو کہتے ہیں؟ اجیت ڈوول کو کہتے ہیں جاتا ہے. آپ کے پرائم منسٹر صاحب یو این سیکیورٹی کاؤنسل سے لے کر ہر پلیٹ فارم میں جب یہاں پہ ان کو باقاعدہ بریف کیا گیا 1 گھنٹہ کہ آپ نے کلبھوشن کے بارے میں بریف کرنے کے بعد کہ یہ ساری چیز وہاں اٹھانی ہے, وہاں جا کے کیا کہتے ہیں؟ وہاں جا کے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ڈپلومیٹک لینگویج نہیں ہے. اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ کوئٹے کے واقعے کے بعد جو جس منظم طریقے سے, اور یہ بھی آپ نے لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں, میں کیا یہ سوچنے پہ مجبور نہ ہوں کہ جب یو ایس کی بات آتی ہے, ہوم لینڈ سیکیورٹی تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھ کے ویزیبل ایکشن ہے, ویزیبل ایکشن. ایبسولوٹلی آپ بالکل خاموش ہیں, آپ نیکٹا پہ بھی خاموش ہیں. پہلے مجھے یہ بتائیں ویزیبل ایکشن ہے؟ آخری کوئی ویزیبل ایکشن پلان نہیں ہے, صرف ایک ایکشن اور ایک پلان ہے, پاناما لیک سیو دا سکن آف دا پرائم منسٹر اینڈ ہز فیملی, ادروائز لوگ مرے تباہ ہوں جو بھی ہوں, دے آر لیسٹ. کچھ نظر آ رہا ہے کہ حکومت نے کچھ کیا ہے؟ اگر میں لیٹس بی فیئر, کیونکہ نیشنل ایشو ہے, لیٹس ناٹ پلے پالیٹکس آن دس. کوئی ایسا ایکشن جس کو دیکھ کر آپ کو لگے کہ حکومت نے یہ تو کیا ہے, یہی کر سکتی تھی, اب کر دیا نا, اور کیا کرے؟ اگر کچھ ہے ایسا. اے پی سی بلائی تھی, ساری پولیٹیکل پارٹی سے انپٹ لی, نیشنل ایکشن پلان بنایا, اس حد تک تو ٹھیک ہے. عمل اس پر جو ہے بالکل بھی نہیں کرنے کی نہ نیت تھی اور نہ کیا گیا ہے عمل. اور یہ بات صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں کہہ رہی ہیں, یہ عسکری قیادت بھی بار بار کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے ذمہ تو ایک چیز لگ گئی کہ فلش آؤٹ کرو, ہم تو کر رہے ہیں, لیکن کیا آپ باقی چیزیں بھی کر رہے ہیں جو نیشنل ایکشن پلان میں ایک یہی تو نہیں تھا؟ آپ نے ٹھیک ہے ایک بنا دیا, ملٹری کورٹس بھی بنا دی, ہم نے ان کو جو ہے جو پکڑے ان کو ملٹری کورٹس نے ہینگ بھی کیا, پھانسی بھی دے دی, لیکن کیا وہ حل ہے؟ اور روز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جی بڑا یہ کر دیا وہ کر دیا, ترخم خان بنتے ہیں. مجھے بتائیں کہ کہاں وہ تو ایٹ ول آپریٹ کرتی ہے, ایٹ ول. اور یہاں مجھے کوئی نظر نہیں آتا ہے کہ انہوں نے جو پناہ گاہیں ہیں, جو سیف ہیونز ہیں, ان کے پنجاب میں سب سے زیادہ دہشت گردوں کی سیف ہیونز ہیں, اور وہ آج تک انہوں نے ختم نہیں کیے. میں بطور اٹارنی جنرل اب میں کہہ نہیں سکتا جو میرے پاس جو آئی تھی کہ پنجاب میں کس قدر اور کس سرٹنلی سیریس اینڈ دے آر نان سیریس کہ پنجاب میں انہوں نے آپریشن نہیں ہونے دینا. جب تک پنجاب میں آپریشن نہیں ہوگا, نیشنل ایکشن پلان پر عمل پوری طرح پورے ملک میں اطلاق نہیں ہوگا, تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. بیفور آئی گو ٹو خواجہ آصف ٹویٹ, ایک پولیٹیکل اینگل بھی اس میں آ گیا جس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا کچھ ہو رہا ہے تو کیا ایکسیڈنٹل کوارڈینیشن ہے, یہ عمران خان جو اسلام آباد آ رہے ہیں اس کی, یہاں پر آپ بیٹھے کہتے ہیں جناب یہ کوئی ایکسیڈنٹل کوارڈینیشن ہے کہ جب بھی عمران خان کچھ کرنے لگتا ہے تو یہاں حملے شروع ہو جاتے ہیں, دہشت گردی کے واقع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے ایک مسلم لیگ نون کے اگر آپ لوگوں سے ملیں پنجاب میں بھی, مرکز میں بھی, وہ کہیں نہ کہیں بلیم ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز خصوصاً فوج کے اوپر, یہ جو جس کو لیکس کہہ رہے ہیں, یہ آپ کو آرٹیکولیٹ ضرور کرتے ہیں کہ جناب ہم تو کرنا چاہتے ہیں, کرنے نہیں دیتے ہمیں, انہوں نے اپنے بندے رکھے ہوئے ہیں, ان کو بچاتے ہیں یہ ہم سے. میں 2 چیزیں بتاتا ہوں. پہلی چیز تو یہ جو آپ نے پوچھی, اب بات یہ ہے کہ جہاں تک آرمی کا تعلق تھا یا ہمارے اداروں کا تعلق ہے, وہ پچھلے 2 سال سے ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ خدا را یہ بے شک ٹیررزم کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں, لیکن پرسیپشن باہر ان کی وجہ سے دنیا میں یہ جا رہی ہے کہ حافظ سعید اس کا لشکر کھلا پھرتا ہے, وہ مسعود اظہر جو ہے اس کے مدرسے اور چیزیں اسی طرح کام کر رہی ہیں, آپ ان کو روکیں, ان کے خلاف کچھ کریں.
اور اس میں تجاویز بھی دی. پھر یہ کہا کہ جی اگر آپ کے لیے مشکل ہے ہمیں آپ لیگل پار دیں, لیگل کور دے دیں, ہم اس کو کر لیتے ہیں. رینجرز والا اختیار والی جو بات نہیں, آرمی ڈائریکٹ کر دے. اگر وہ بھی آپ نہیں کرنا چاہتے تو رینجرز امپلوائے کر لیں. آرمی کا یہ خیال تھا کہ رینجرز امپلوائے ہوں گے تو انڈائریکٹلی پھر بھی ہماری کچھ اس میں انفلوئنس آ جائے گا تو ہم اپنی مرضی سے کچھ کروا سکیں گے. لیکن وہ آپ نے دیکھا کہ ان ایکشن آف گورنمنٹ ہے. یہ میں کہتا ہوں اس طرح کا, میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں. پھر ان کو اپریل کے فرسٹ ویک میں آئی ایس آئی نے 2 پلانز دی. انہوں نے اس کو اسی کام کے لیے, پہلی پلان یہ تھی کہ آپ کس طرح ان لوگوں کو جو کہ وائلنس میں نہیں ہیں لیکن جماعت الدعوہ یا اس طرح کے اداروں میں ہیں, ان کو مین سٹریم پالیٹکس میں لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. سو ایک پلان وہ تھی, ریہیب کی بات, ریہیبلیٹیشن. دوسری پلان تھی کہ جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف مائل ہیں ان لوگوں کو کیسے ڈی ریڈیکلائز کیا جائے اور ان کو آپ جاب دے دیں. آپ رینجرز میں, ایف سی میں ان کو بھرتی کر لیں, پہلے ان کو ڈی ریڈیکلائز کریں, پھر ٹریننگ کروائیں اور ان کو لے جائیں وہاں پہ, روزگار مل جائے گا, لوگ اس کام سے ہٹ جائیں گے. یہ پلان جو ہے یہ نیکٹو کو پکڑا دی گئی. اچھا اب سو یہ ملیٹنٹ اور نان ملیٹنٹ کی تفریق آپ کر رہے تھے. اب ہم اس میں یہ چیک کر کے تو دونوں کو آپ ختم کر رہے ہیں. یعنی یہ اگر ایک روگ ایلیمنٹس کی طرح یا جیسے ہم نان اسٹیٹ ایکٹرز کہتے ہیں اس طرح اگر کھلے پھرتے رہیں تو اپنی مرضی سے کچھ نہ کچھ کرتے رہیں گے. لیکن آپ ان کو ایز اے گورنمنٹ آپ ان کا سٹاک کریں اور ان کو لے کے بڑی بات کر رہے ہیں ویسے کہ 2 پلانز دیے گئے. میں بتا رہا ہوں فرسٹ ویک اپریل میں آپ کیسے کسی کو الزام دے سکتے ہیں کہ جی اچھا پھر ڈی جی آئی ایس آئی 2 سال سے ان کو کہہ رہا ہے کہ جی ان کو روکیں. پھر اس نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ میں سے کوئی یہ کہتا ہے کہ جی فلاں آدمی کو ہم نے پکڑا اور فلاں نے آ کے روکا, میں نے ہائیسٹ لیول پہ آپ کو کہا ہے کہ کسی کے نہ سنیں, لیکن اس کے باوجود اگر کوئی روکا ہے مجھے کسی کا ایک کا نام دے دیں, I'll take action against it. لیکن آج دن تک کسی کا کوئی نام نہیں آیا. ایک بریک کے بعد سب نام اگر ہوں بھی, لیٹس بی فیئر, وہ آئیں گے بھی نہیں, لیکن نام ویسے انسیڈنٹس کوٹ کیے جاتے ہیں کہ جناب اس جگہ پر یہ اس نے کیا, اس جگہ پہ اس نے کیا. وہ جب آپ ان سے بات کریں کہ انسیڈنٹ ضرور کوٹ کیے جاتے ہیں. اب یہ جو الزامات چل رہے ہیں کہ کون ہے ہندوستان کے ساتھ, یہ ہماری پالیٹکس میں کیوں آ گیا ہے کہ جب سیریس ایشوز کو بھی ہم پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بلاول صاحب کی ٹویٹ کا بھی میں آپ سے پوچھوں گا وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس ٹویٹ میں خواجہ آصف کے جواب میں. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ ویلکم بیک ناظرین. کوئٹہ کا واقعہ ہمیں پھر اٹھا رہا ہے یہ واقعہ, لیکن ہم پھر باتیں کریں گے اور سیاست بھی کریں گے. مجھے اب ذرا یہ سمجھائیے گا, یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب اسلام آباد کو اٹیک کر رہے ہیں, وہاں پہ ایل او سی کوئٹہ پشاور پہ اٹیک ہو رہا ہے. بلاول صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ, میں تو کھوسا صاحب سے پروگرام سے پہلے پوچھا تھا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کو کہہ رہے ہیں. میرا خیال ہے وہ دونوں کو ہی ریڈیکیول کر رہے ہیں کہ ڈیلیٹ کریں, ڈیلیٹ یور ٹویٹ, ڈیلیٹ یور اکاؤنٹ, ڈیلیٹ یور منسٹری, ڈیلیٹ یور گورنمنٹ. شیمفل ٹو پلے پالیٹکس ناؤ. یہاں تک کہنے کے بعد اگنور کلاؤنس, ڈو یور جاب. I don't understand what is going on. کیا ہم اس ایشو کے اوپر بھی پالیٹکس ہو رہی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب بھی میں نے دیکھا جب کوئٹہ جا رہے تھے, انہوں نے کہا جناب یہ تو مودی کی پالیٹکس کا حصہ لگ رہا ہے مجھے کہ ہمارا جب بھی دھرنا ہوتا ہے تو واقعات شروع ہو جاتے ہیں. ڈو وی ریئلی تھنک پالیٹکس کے اندر انڈیا اتنا میٹر کرتا ہے کہ وہ آپ کی پالیٹکس کو انفلوئنس کرے گا؟ کاشف, ایک ٹرمینالوجی تھی نیشنل پرائیڈ, جو کہ اللہ معاف کرے, آئی ایم سو سوری ٹو سے دیٹ اٹ از اے مسنگ لنک ناؤ. ٹھیک, پولیٹیکل ہارمنی بہت ضروری ہے, لیکن کیا ہندوستان سے آپ کو نیگیٹو وائبز آئے؟ عدنان سمیع وہاں جا کے اس کی سٹیٹمنٹ آپ دیکھ لیں. انفارچونیٹلی ہو کیا رہا ہے, جب آپ کے ڈیسیجن میکرز سب سے پہلے اپنے گھر کو محفوظ نہیں کریں گے, 23 to 2800 کلومیٹرز افغانستان کا بارڈر ہے آپ کے ساتھ, آپ نے لائسنس ٹو کل دیا ہوا ہے تمام اینٹی پاکستان فورسز کو. دوسری چیز موسٹ امپورٹنٹ, میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ایک صوبے میں چیف منسٹر کہتا ہے کہ فار بلوچستان پریزنٹ کرائسس انڈیا از ریسپانسبل اینڈ انڈیا از ڈیسٹیبلائزنگ بلوچستان, اور پھر کچھ عرصے بعد ایک میسج آتا ہے کہ آپ اس پر کوئی کمنٹ نہ کریں. کدھر سے جاتا ہے میسج؟ پرائم منسٹر اینڈ ہز ٹیم. تیسری چیز, کوئی غیرت کوئی شرم نام کی چیز ہے کہ آپ کے سارک کے ایونٹ میں اس نے پولیٹیکل مینوورنگ کے علاوہ ڈپلومیٹک انیشیٹوز کے ذریعے تمام لوگوں کو پاکستان آنے سے منع کیا, اپنے سارک کے نیبرنگ کنٹریز کو. اب ہارٹ آف ایشیا میں آپ نیو دہلی جا رہے ہیں, یہ ٹٹ فار ٹیٹ, کیا یہ کس کو آپ کنونس کر رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز, اگر پرائم منسٹر میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں تو پھر پرائم منسٹر صاحب کی زبان کیوں رک جاتی ہے کہ ہندوستان کو عالمی سطح پہ, ایک منٹ
प्रोएक्टिव डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स क्यों नहीं लिए जा रहे? इंडिया को क्यों एक्सपोज नहीं किया जा रहा? फॉरेन मिनिस्टर आपका नहीं है, एक कंफ्यूजन है। और आखिरी बात, बिलावल साहब और हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये वो खुद ही आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन एक चीज है, जब तक खुददार, ईमानदार और मुखलिस प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, जिसके पेट में आराम ना हो, जो अगले के इंटरेस्ट को सर्व ना करे, उस वक्त तक पाकिस्तान के इंटरेस्ट को कोई भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकेगा। लोगों का काकर साहब बहाया जाएगा। काकर साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? उन्होंने कहा कि जब आपके चीफ मिनिस्टर ने पिछले वाक़े के बाद हिंदुस्तान का नाम लिया तो उसको मैसेज भेजा गया कि आपने हिंदुस्तान का नाम नहीं लेना या रॉ का नाम नहीं लेना। नहीं जी, मैं कंप्लीटली रिजेक्ट करता हूँ, ये बात बिल्कुल बेसलेस है। मैं उनके बिहाफ पे, मैं एज अ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत, आई रीइटरेट कि इंडियन रॉ और अफ़गान एनडीएस का नेक्सस है बलूचिस्तान की एक्टिविटी में। न हमें किसी ने मैसेज प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, किसी ने अगर उनकी तरफ इशारा है, न किसी और तरफ से ये कहा गया है। और गॉड फॉरबिड ऐसी कोई सिचुएशन होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी भी अपनी डिग्निटी है, हम कोई पर्सनल गुलाम किसी के नहीं है। अफरीदी साहब के साथ हमारा एक एहतराम का रिश्ता है, हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं। क्या अफरीदी साहब को कल अगर इमरान खान कहें कि वो अपने ज़मीर के खिलाफ फलां बात करें, ये कर देंगे? तो अगर ये इतने बाज़मीर हैं तो ये यकीन रखें कि ये काकड़ भी इतना ही बाज़मीर है। ऐसा नहीं होता। ठीक, चले, हमारी एक कंसिस्टेंट पोजीशन है, हमारी एक कंसिस्टेंट पोजीशन है और उस पोजीशन को हमने बारहा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पाकिस्तान में एक तबका ज़रूर है जो अल्ट्रा लिबरल है और वो आपको ये मशवरा वक्तन फ़वक्तन देता रहता है कि इतने इंडियन सेंट्रिक होने की ज़रूरत नहीं। उनको उनकी आंखें खुलनी चाहिए, उनको जो है ना रियलिस्टिकली इस सिचुएशन को असेस वज़ीर आज़म साहब ही हैं। और मेरे ख्याल में रियासत के जिम्मेदार लोग, प्राइम मिनिस्टर हो या बाकी लोग हो, अभी तक क्यों कोई चीज सामने खुल के नहीं आई? रिस्पांसिबल टू बी फेयर टू द प्राइम मिनिस्टर, लेट मी आल्सो से, इंडियन जर्नलिस्ट जो लिबरल्स हैं वहां के, वो बड़ी तारीफ करते हैं पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कि एटलीस्ट योर प्राइम मिनिस्टर, यू नो, वो नीजक रिएक्शंस नहीं होते, वो उस तरह का नहीं है जिस तरह के हमारे मुल्क में एक बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर आ गया। वो इंडियन जर्नलिस्ट एक्चुअली आपको ये कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर उस तरह का है। खबर शरीफ वर्सेस शरीफ, बैनर हेड न्यूज उनकी लगी, शरीफ वो तो कहते हैं हमने मियां नवाज शरीफ पर इन्वेस्टमेंट की है। ये तो एक टॉक शो में हुआ था। बिल्कुल। बट इज इट ऑल राइट कि हम एक दूसरे पर ये इल्जाम लगाएं कि ये हिंदुस्तान का एजेंट और ये हिंदुस्तान का एजेंट? नहीं, एजेंट वेजेंट का तो मैं नहीं समझता। अगर सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर गया मैं कि एक तरफ से इमरान खान साहब को कहा जा रहा हो कि ये इंडिया के साथ एक्सीडेंटल कोऑर्डिनेशन है, ये नहीं सजेस्ट कर रहे हैं, और इमरान खान साहब ये सजेस्ट करें, आई एम आस्किंग यू बिकॉज इसमें आप लोग शायद वो शामिल नहीं हैं, और वो कि कहे कि ये जो कुछ होता है, जब भी पीटीआई का धरना एक कोई आती है, फौरन कुछ हो जाता है, कोई धमाके हो जाते हैं, कोई क्वेटा का वाक़या हो जाता है। काशिफ, मुझे एक बात बताएं कि ये जो है 6-8 महीने से तो ये एक स्टेप ऑफ, बल्कि उससे भी पहले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे आया सारा। व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर सो हेजिटेंट इन नॉट रिजॉल्विंग द इश्यूज? यार तुम हुकूमत हो भाई, तुम गवर्नमेंट में हो, तुम इल्ज़ाम लगाना तुम्हारा हक नहीं है, तुम्हारा काम एक्शन करना है, पकड़ना है। अगर तुम समझते हो इमरान या ABCD कोई भी मुल्जिम है, जो मुजरिम है, पकड़ो, उसके खिलाफ प्रोसिक्यूट करो। यू आर द स्टेट, यू आर नॉट द ऑपोजिशन। ऑपोजिशन तो सर देखे ना, मैं अर्ज करूं, बदकिस्मती ये है कि अब इन्होंने, मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने इश्यूज के या तो आंखें बंद कर ली हैं और फिर जो है उसी तरह पहुंच जाते हैं टसवे बहाने के लिए आफ्टर द इंसिडेंट। हमारी पंजाब पुलिस है ना जी, मशहूर है इस मामले में, जब वारदात हो जाती है तो ये पेंटे कस के तो बंदूकें चला के जो चलती नहीं है वो पहुंच जाते हैं, किथे जी, किथे जी, किथे जी, चले गए वारदात कर के। अब यहाँ आप टसवे बहाने जो चले जाते हो आफ्टर द इंसिडेंट, अरे भाई पार्लियामेंट किस लिए है? व्हाई आरंट यू डिस्कसिंग, व्हाई आरंट यू ब्रिंगिंग द लेजिस्लेशन? इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अपडेट्स होनी चाहिए, हमने ये अपने गोल्स रखे थे, इसमें से ये अचीव कर लिया, ये रह गया। अब आपके सामने ये नेशनल एक्शन प्लान में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं कि 15वां नुकता, फॉर एग्जांपल, जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब, पूरा हुआ? शुरू हुआ है? शुरू ही नहीं हुआ, पूरा तो बड़ी दूर की बात है। जुडिशल कमीशन और पनामा लीक्स के लिए 3 साहिबान रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, डीलिंग फॉर्मली विद और पनामा लीक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। नेशनल सिक्योरिटी में बिल्कुल खामोशी है। मिलिट्री कोर्स और जुडिशियल रिफॉर्म्स नहीं आई अभी तक। सर आप कुछ और वो जो लीक्स हुई उस पे भी कुछ कहना चाह रहे थे, आपने कहा मैं वो जरा आप बता दें क्या कहना चाह रहे हैं? मैं अर्ज करूं, जो लीक्स का ताल्लुक है, जिसमें कहा जा रहा है कि फौज सीरियस नहीं है इन इश्यूज के ऊपर।
اچھا یہ مثال کے طور پہ فوج سیریس نہ ہو یا جیسے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ حکومت سیریس نہیں ہے، مجھے پتہ ہے اس بات کا، تو دونوں صورتوں میں جو باہر آپ کا نیریٹو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آفیشلی ہم کسی کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے، اور اگر نان سٹیٹ ایکٹرز کو ایسی چیز کریں ہمیں ثبوت دیا جائے، ہم ان کے خلاف ایکشن کریں گے، یہ ہمارا سٹانس تھا، کیونکہ یہاں کی عدالتوں میں اگر کسی کا ٹرائل ہم نے کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ثبوت چاہیے ہوگا۔ حافظ سعید کو 3 دفعہ ہم نے بند کیا ہے، تینوں دفعہ کورٹس نے چھوڑ دیا، ذکی الرحمان رکھلفی کے ساتھ بھی ایسے ہوا، چھوڑ دیتے ہیں، ثبوت آپ لے کے۔ اچھا لیکن اس نیریٹو کی بجائے آپ نے اپنی فوج کو ٹارگٹ بنا کے ان کے اوپر ڈال دیا۔ یہی چیز ہے جو امریکہ چاہ رہا ہے، یہی چیز ہے جو کہ انڈیا چاہ رہا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ آج وہاں پہ پریزیڈنشل الیکشنز کی وجہ سے توجہ کسی اور طرف ہے۔ آپ کو جنوری فیبری کے بعد جو پریشر آئے گا آپ کے اوپر، کیونکہ آپ نے کمٹ کر دیا، آپ نے مان لیا کہ ہماری پرابلم یہ ہے، اور آپ کی آرمی امریکہ میں 3 سٹیج جو ایشو ہے جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے آپ کی آرمی کو ڈسکریڈٹ کروانا ہے، آپ کی آرمی کے اندر فشرز کریٹ کرنی ہے، آپ کے اور سول گورنمنٹ اور سویلینز کے درمیان میں ایک لیک آف کانفیڈنس کریٹ کرنی ہے۔ یہ چیزیں جب ہوں گی تو ان کے لیے میدان کھلا ہوگا تاکہ وہ اور کام کر سکیں۔ یہ ڈیزائن ہے، لیکن اس میں حکومت کی حصہ دار بن رہی ہے۔ میرا کنسرن وہ ہے، میں اس میں آپ کو جو چیز عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان دنیا کو باور کرانے میں کامیاب ہو گیا کہ ہم ایپی سینٹر ہیں ٹیررزم کا، ہم ٹیررسٹ ہیں، جبکہ خون ہمارا بہتا رہا ہے۔ کسی نے یہاں سے کہا کہ جی اگر ہم ٹیررزم کرا رہے ہوتے تو 60,000 لوگ انڈیا میں مرتے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ انڈین پرائم منسٹر کنفیشن کرتا ہے کہ جی ہم نے بنگلہ دیش میں کرایا، اب وہ بلوچستان کا نام لیتا ہے، برامدہ بوتی ان کے پار ہے، کلبوشن آپ نے پکڑا ہے، ریڈیو کے اوپر بلوچ لینگویج میں پروگرام شروع کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن آپ اپنے ماتھے سے وہ داغ نہیں دھونا چاہتے۔ کیوں نہیں آپ جا کے آپ کی کریڈیبلٹی تو بننی چاہیے نا کہ آپ کی بات پہ کوئی یقین کرنا شروع کرے۔ ایک بار بھی کہہ رہے ہیں جی بلوچستان کو ہم لبریٹ کریں گے، اب جسٹ امیجن، اب اگر عمران خان یہ کہے انڈین ٹیلی ویژن پر برامداغ اب ہر جگہ آپ کو نظر آئے گا، برامداغ۔ اب اگر عمران خان یہ کہے کہ یہ سیکورٹی رسک ہیں، الفاظ اس کے لیے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ حکومت ہمارے سیکورٹی انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے میں پوری طرح ناکام ہوئی ہے۔ That's a major statement جنرل صاحب کہ حکومت سیکورٹی چیلنجز کو ایڈریس کرنے میں ناکام ہے۔ لیتے کاکر صاحب بتائیے گا یہ پھر اے ایریاز بی ایریاز یہ سارا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ایشوز ایڈریس کرنے پڑیں گے، کیوں نہیں ایڈریس کر پا رہے ہیں آپ تو اس پہ؟ ویلکم بیک ناظرین، کاکر صاحب آپ سے شروع کروں گا، اسٹوڈیو میں وقت کم ہے اس لیے بریف جواب۔ پہلا سوال، کیا اے ایریاز بی ایریاز کو ختم کر کے ایریاز بنانے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایسا لگ رہا ہے کہ بلوچستان سب سے زیادہ ولنریبل ایریا نظر آ رہا ہے اس وقت بڑے اٹیکس کے لیے، اور وہ سیریسنس نظر نہیں آ رہی اس سب کو روکنے کی۔ جی بالکل اس کی ضرورت ہے، اور صرف یہ ضرورت نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضرورت ہے کہ جو پولیسنگ ہے اس کو ٹیررزم کے خلاف تیار کرنے کی اشد امپیریٹو ضرورت ہے، وہ بھی نہیں ہو پا رہا۔ صرف بی کو اے میں اگر کنورٹ کر دیں گے اس میں بھی مسئلے کا حل مکمل طور پہ نہیں ہوگا۔ سو ٹیررزم کے خلاف ٹریننگ بھی نہیں ہے، بی کو جس کو کیپیسٹی کہتے ہیں، کیپیسٹی کے ایشوز ہیں، نیت ٹھیک ہے یا نیت کے بھی ایشوز ہیں؟ دیکھیں ٹریننگ بہت پور ہے، اور نیت جو ہے وہ ایک سبجیکٹو ججمنٹ کا ایشو ہے، اس پہ میں آپ کی سبجیکٹو ججمنٹ استعمال کریں نا، نیت آپ کا خیال ہے نیت ٹھیک ہے یا نہیں؟ لیٹس ہیئر یور۔ میرے پاس پولیس میں بھی ایسے آئیکونک فگرز ہیں کہ وہ بہت اونچے مقام پر ہیں، فوج میں ایسے آئیکونک فگرز ہیں، تو انسٹیٹیوشنل ججمنٹ میں کسی کی نہیں کر سکتا، اچھے برے ہر جگہ پر موجود ہیں۔ ٹھیک، کاکر صاحب کہتے ہیں نیت میں نہیں جج کر سکتا، لیکن ڈیفینڈ کرتے اگر گورنمنٹ عموماً اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا کرتی ہے، اگر وہ ڈیفینڈ نہیں کرے دیٹ مینس پرابیبلی ان کو بھی کہیں لگ رہا ہے کہ نیت نہیں ہے اس سارے کی۔ دیکھیں یہ بلوچ ٹریٹ ہے، پنجابی ٹریٹ میں تو ہر چیز میں آپ نے جو ہے اس کو کرنا ہے، جس طرح ماشاءاللہ یہاں ثنا خان اور پوری کابینہ اور پورے کے پورے جو ہے وہ پارٹی لگی ہوئی ہے، ایک شخص پاکستان مسلم لیگ نواز، صرف نواز اور عیسائی خاندان کو بچانے پر لگی ہوئی ہے۔ ملک جہاں مرضی جاتا ہے، جہاں جائے، معیشت جہاں جاتی ہے جائے، دہشت گردی چاہے پاکستان کو رونتی چلی جائے اس کو پرواہ نہیں ہے۔ ان کو ایک ہی ہے کہ نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کو اس پاناما لیگ کی لیک سے جو ہے بچانا ہے۔ سو دے آر اپ ٹو اٹ، نیت یہ ہے۔ اور دوسری نیت یہ ہے کہ ہم نے اپنے کارپوریٹ امپائر کو بڑھانا ہے، جہاں مرضی جائے عوام جو مرضی ہو جائے،
آپ ووٹ لے کے آتے وہ کہیں ہو نہیں چلے گا۔ دیکھیں یہ اسی لیے چیف جسٹس نے کہا کہ یہ بادشاہت کے نام پر عوام کو جمہوریت کے نام پر جو ہے عوام کو بے وقوف بنایا جا رہا ہے اور یہ انہوں نے بادشاہت نافذ کر رکھی ہے، یعنی بالکل فقدان ہے جمہوری رویوں کا اور جمہوری روایات کا مکمل۔ اگر یہ پیناما لیکس پہ جتنا انویسٹ کر رہے ہیں مینٹلی فزیکلی مین پاور سارے وزیر، اتنا اگر دہشت گردی پہ کریں ملک سے دہشت گردی تو کافی اور کم ہو جائے گی۔ دیکھیں کاشف، اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم دائم رکھے۔ ایک چیز ہے، پاکستان کو سیکیور کرنے کے لیے بارڈرز کو سیکیور کرنا از دی نیڈ آف دی آر، کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ ساری توجہ روزانہ 3 صاحبان پی ایم ایل این کے آ کے پاناما پہ پرائم منسٹر کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ ان میں اگر اخلاقی جرت ہو، یہ ہم نوا، انہوں نے اللہ کو جواب دینا ہے۔ یہ بدترین فارم آف بت پرستی ہے۔ نواز شریف خدا نہیں ہے۔ نواز شریف سے پوچھنا چاہیے کہ 61 جوانوں کا جو خون ہے، ان کے والدین اور ان کا جو پورا جو خاندان اس اضطراب میں، اور پاکستان یعنی ویئر وی آر ہیڈنگ فار، خدا کے لیے مورل کریج کا مظاہرہ کریے پرائم منسٹر اگر واقعی انسان ہے تو۔ ٹھیک وہ جذباتی ہو گئے تھوڑے، نہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ جس طرح حکومت میں سیریسنس نہیں ہے اسی طرح اپوزیشن کی طرف سے بھی رائٹ نوائزز نہیں آتی نا۔ جی دیکھیں، اصل مسئلہ یہ بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ایک یہ مسئلہ بھی ہے کہ آج سیکیورٹی فورسز اور حکومت کے درمیان وہ ہم آہنگی نہیں ہے۔ کتنا گیپ آ گیا؟ یہ کافی ہے۔ لڑائی ہے؟ اچھا، لڑائی تو نہیں ہے لیکن گیپ ہے، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہونے کے چانسز ہیں۔ آپ پہلی بات یہ دیکھیے، چیف آف آرمی سٹاف لگاتار کہتے رہے کہ میں نے کرپشن اور ٹیررزم کا نیکسس توڑنا ہے، لیکن اس کے اوپر اتنی اپوزیشن موجود ہے کہ ایک کنفرنٹیشنل سچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ جو ہی کرپشن پہ آتے ہیں کنفرنٹیشن شروع ہے، کرپشن اینڈ کنفرنٹیشن کو وہاں پہ صرف پی ٹی آئی باہر ہے، باقی میں سمجھتا ہوں اس میں سب ایک پیج پہ ہیں۔ اب مجھے 2 مہینے سے چیف آف آرمی سٹاف نے یہ کہنا چھوڑ دیا ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ بڑی بات کر رہے ہیں کہ کرپشن کے اوپر وہ سیریس تھے، اور 2 مہینے سے انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہی ڈزنٹ وانٹ اے کنفرنٹیشن ود ان دی کنٹری۔ اور دوسری چیز جو میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈان میں سٹوری چھپائی گئی ہے، اس میں لوگ آرمی نے اپنی انکوائری کر کے حکومت کے رک جائے کاٹیے گا نہیں، کون 4 لوگ ہیں نام بتا دیں۔ نام مجھے نہیں پتا، لیکن یہ انہوں نے کہا جی کہ اس میں یہ لوگ ملوث ہیں، یہ انکوائری ہے اور ان کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ حکومت اس میں سیریس نہیں ہے۔ یہ بڑی خبر آئی ہے جنرل صاحب کی طرف سے کہ 4 لوگوں کو آرمی نے انکوائری کر کے ان کے نام بھجوائے ہیں حکومت کو، کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ 4 لوگ ملوث ہیں۔ بیوروکریٹ سے سر وزیر، یہ مجھے علم نہیں ہے کہ کون ہے، لیکن آپ کو یہ مجھے پتا ہے کہ لاسٹ میٹنگ میں چیف آف آرمی سٹاف نے انکوائری پکڑائی۔ اب 10 منٹ میں یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔